وقت سراپا احتجاج ہے. ان کے ہاتھ سے آپ الیکشن چھین رہے ہیں, ان کے ہاتھ سے آپ ووٹ چھین رہے ہیں, ووٹ کا تقدس خراب کر رہے ہیں, اور آپ بلیٹنٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ مشینری کو استعمال کر رہے ہیں جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. آپ کا اصل چہرہ جو ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے سامنے آ گیا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ کم از کم آزاد کشمیر میں ایک آزادانہ غیر جانبدارانہ انتخابات جو ہیں وہ کشمیر کاز کے لیے بڑا ضروری تھا. لیکن آپ کشمیر کاز کو تو پہلے ہی بہت نقصان پہنچا سکے. پہلے تو آپ کہتے تھے کہ میں اس کے 3 حصے کر دیتا چاہتا ہوں کشمیر کے. پھر آپ کہتے تھے کہ آپ سب دعا کرو کہ مودی آ جائے, اور جب مودی آئے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. اور آپ کے آنے کے بعد پہلی دفعہ ہوا کہ کشمیر ایک بڑی جیل میں تبدیل ہو گیا. اس سے پہلے ہندوستان کی حکومت نے کبھی یہ جرت نہ کی تھی. اوپر سے اگر آپ اس طرح کا انتخابات کروا رہے ہیں, اس طریقے سے آپ دھجیاں بکھیر رہے ہیں قوانین کی, اخلاقیات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کاز کے ساتھ غداری ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام امیدوار خدا کے فضل و کرم سے اپنے اپنے علاقوں میں مقبول بھی ہیں, مضبوط بھی ہیں, اور وہ جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. آپ اگر ان کو ہروانے کی کوشش کریں گے تو ہرا بھی نہیں بھی سکیں گے انشاءاللہ تعالی, مجھے پورا یقین ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولنگ سٹیشنوں سے لوگوں کو باہر نکال دیں اور کوئی اسسٹنٹ کمشنر یا کوئی عملے کا یا کوئی سرکاری ملازم جو ہے وہ اس طرح سے باکسز کو بھرنا شروع کر دے. تو کیا یہ انتخابات ہے جس کی نوید آپ نے سنائی تھی؟ ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں کشمیر پاکستان کے مقابلے میں, وہاں اگر آپ کا یہ وتیرہ ہے تو کل آپ پاکستان کے انتخابات کو صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ کیسے کروائیں گے؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم مشینیں لے کر آئیں گے, کبھی یہ کریں گے. سب سے ضروری بات ہے کہ اپنی انٹینشنز ٹھیک کریں, اپنی نیت ٹھیک کریں. جب آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جو بھی کریں گے وہ کبھی بھی آپ اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکیں گے, بلکہ آپ عوام کو بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں گے. میں خود کشمیر میں تقریباً پورے کشمیر میں گیا, مجھے پتہ ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کی کوئی پوزیشن نہیں. پی ٹی آئی کے اپنے امیدوار نہیں تھے, ان کو دوسرے پارٹیوں سے امیدوار توڑ کر لانے پڑے تھے. وہ لوٹے لوگ تھے, ان کو لوگ ان سے نفرت کرتے. ان کو تو ووٹ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر عوام ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کے بکسے بھر دیں, آپ ووٹیں ڈال دیں اس میں, اور پھر آپ ڈھول بجائیں کہ آپ جیت چکے ہیں. آپ یاد رکھنا, آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. یو آر پلئنگ ود دا فائر. آپ آزاد کشمیر میں اگر اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو ہمارے کشمیر کاز کو اس کا نقصان پہنچے گا. کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ریفرینڈم ہونا چاہیے. کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کس بات پر آج تک کھڑا ہے؟ وہ قرارداد ہے یو این او کی, وہ پلیبیسائڈ ہے. کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے, اس پر عمل درآمد ہونا باقی ہے. آپ نے ایک اور پخ نکال دی ہے, آپ نے ہمارا کیس خراب کرنے کی کوشش کی ہے کشمیر کے اوپر. آپ کو علم ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیوں اتنے حساس معاملے میں زبان کھولتے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جب کہا تھا کہ میں نیند میں بھی کبھی کشمیر کے بارے میں غلطی نہیں کر سکتا, تو آپ تو جاگتے جاگتے جب بھی آپ زبان کھولتے ہیں آپ غلطی کرتے ہیں. اور یہ تو آپ نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. اور یہ جو آپ کشمیر کا الیکشن چوری کرنے کا پروگرام آپ نے بنایا ہے, یہ کسی طور پر بھی, اب میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں کیا ہو رہا ہے, پشاور میں کیا ہو رہا ہے. ایک کامران بنگش ہیں, کوئی ایڈوائزر ہیں اور ایم پی اے ہیں. علی محمد خان جو ہے وہ وفاقی وزیر ہیں. شوکت علی صاحب جو ہیں وہ ایم این اے ہیں. وہ پولنگ سٹیشنز کے اندر ہے, جا کر عملے کو مجبور کر رہے ہیں, اور وہاں پر وہ جو ہے وہ میں کہوں گا کہ زبردستی جو ہے وہ ووٹ کا تقدس خراب کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ ان کے بکسوں میں ووٹ ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کو ہراس کر رہے ہیں پولیس ساتھ رکھ کر. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے جس کا آپ پرچار کرتے رہیں؟ جناب والا, یہ نہ صرف ضابطہ اخلاق کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے, بلکہ بلوچستان کوئٹہ میں ہمارے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب, میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا.
وہ پولنگ سٹیشن میں موجود ہیں اور وہ حرکت کروا رہے ہیں وہاں پر کہ جو جمہوریت کے منافی ہے، جو الیکشن کے روح کے منافی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ جتنے بھی وفاقی وزراء ہوں، وزیر اعظم خود ہوں، آج تک کسی بھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں کبھی کوئی انکمبنٹ سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ نہیں گئے. اس کی وجہ سے یہ تھا کہ ایک سلسلے کو، ایک نظام کو صاف شفاف بنانا درکار ہوتا ہے. اب پرائم منسٹر صاحب خود گئے ہیں اور ساتھ اپنے اس وفاقی وزیر کو لے کر گئے ہیں کہ جس نے وہ زبان استعمال کی ہے کہ جو کوئی جاہل ترین انسان بھی استعمال نہیں کر سکتا، جس نے آزاد کشمیر کے لوگوں کی دل آزاری کی ہے، جنہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں پر، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جا کر اس سرزمین پر زبان استعمال کی ہے جو ان کے سماجی اور ان کے جو معاشرتی، جو ان کے جو روایات ہیں ان کے بالکل خلاف تھی. اور ان کو پتہ ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ ان کا الیکشن وہاں نہیں ہے، اور وہاں پر سب کشمیر کے لوگ جو تھے ہر پولنگ سٹیشن پر انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس وفاقی وزیر نے جس نے بد کلامی کی ہے اس کو سزا ہم 25 تاریخ کو دیں گے. شاید ان کے علم میں یہ بات آ گئی ہے کہ وہ لوگ تو ووٹ نہیں ڈال رہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اسسٹنٹ کمشنرز کو کہا جائے کہ جا کر تم ووٹ ڈلواؤ، یا کسی پریزائڈنگ آفیسر کو کہا جائے، یا کوئی اور طور طریقہ استعمال کیا جائے، تشدد کیا جائے، پرتشدد طریقے سے اس الیکشن کو ہراس کیا جائے لوگوں کو، تاکہ یہ اپنی مرضی کے رزلٹ حاصل کر سکیں. میں یہ صرف کہوں گا کہ اگر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا اور اس کی تلافی نہ ہوئی، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کشمیر کاز کو بہت زبردست نقصان پہنچائے گا. یہ کسی طور پر بھی کشمیر کاز کے حق میں نہیں ہو گئی. اور یہ الیکشن جو ہے یہ سٹارٹ ہوتے ہی، الیکشن شروع ہوتے ہی جو ہے یہ کنٹروورشل کر دیا گیا ہے. اس کی ذمہ دار، اس الیکشن کو کنٹروورشل کرنے کا ذمہ دار جو ہے میں پاکستان کی حکومت کو ٹھہراتا ہوں، وفاقی حکومت کو، اور چیف الیکشن کمشنر سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جہاں جہاں سے بھی یہ کمپلینٹس آئی ہیں اس کی جو ہے وہ بالکل غیر جانبدارانہ تحقیق کی جائے اور فوری ایکشن کیا جائے. اور جو پولنگ سٹیشنز میں نے آپ کو لکھوائے ہیں وہاں پر اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جیسے وہاں سے شواہد آ رہے ہیں، ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، ہمارے جو مظفر آباد آفس ہے وہاں سے بھی آپ کو ان رائٹنگ کمپلینٹس کی گئی ہیں، ہمارے امیدواروں کی طرف سے ان رائٹنگ کمپلینٹس جو ہیں ہم الیکشن کمیشن کو پہنچا رہے ہیں، بر وقت پہنچا رہے ہیں. اب اس وقت میں اپنے سیکرٹری جنرل جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور اپنی دوسرے رفقائے کار کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو ڈائریکٹ بتا رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر صاحب کہ کشمیر میں صاف شفاف الیکشن کے انعقاد کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کی ہے. آپ کے حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی ہوئی ہے. آپ کے حکم کو ماننے سے وفاقی حکومت نے اگر انکار کر دیا ہے تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے تھا. آپ کا حکم تھا کہ وفاقی وزیر جو ہے وہ کشمیر میں داخل نہیں ہوگا، اس کے باوجود وہ دھندناتا پھرتا ہے، وہ ہر جگہ گیا کہتا ہے میں موجود ہوں. اس نے ڈائریکٹلی آپ کے حکم کی نہ صرف حکم عدولی کی بلکہ آپ کو چیلنج کیا کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو. آپ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ آپ نے باقی وفاقی وزراء کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے؟ تاکہ اگر آپ ایکشن لیتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا. اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ الیکشن کشمیر کاز کو نقصان پہنچائے گا. آپ اپنے جو آپ کے فرائض منصبی ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایکشن لیں، ایسا ایکشن لیں کہ وہ سب کو نظر آئے. اب آپ دیکھیں جیسے میں نے ایک اسسٹنٹ کمشنر کا نام آپ کو بتایا ہے، بینش جرال صاحب، وہ کیا کر رہی ہیں؟ جب آپ کے پاس کمپلینٹ آ گئی تھی ایک کینڈیڈیٹ کی طرف کہ ان کا ادھر ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یہ جو ہیں یہ کسی طور پر